آج کرتا پاجامہ کہتے ہیں نیتاؤں کا لباس ہے. تم سے کس نے کہہ دیا کہ نیتاؤں کا لباس ہے؟ جب نہ نیتا تھا نہ نیتا گردی تھی تب میرے نبی نے کرتا پاجامے کو پسند فرمایا تھا. آج تم یہ کہتے ہو نیتاؤں کا لباس ہے، عزت والوں کا لباس ہے. اللہ کی عزت کی قسم، عزت والا وہی لباس ہوگا جو رب کو بھی پسند ہوگا، مدینے والے کو بھی پسند ہوگا. نعرہ تکبیر. رسم ہمارے علاقے کی کیا ہے کہ جب کوئی شادی کرتا ہے تو شادی کارڈ چھپتے ہیں. چھپتے ہیں کہ نہیں بنے؟ آتے ہوں گے نا اپنے گھر بھی، اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا، پڑھنے کے بعد کچڑے میں پڑا ہوتا ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ اوپر 786 لکھا ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد کوڑے کے ڈھیر پہ ہوتا ہے. اوپر لکھا ہوتا ہے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پھر وہ کچڑے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے. میری سمجھ میں تو یہ باتیں نہیں آتی، یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ کارڈ چھپتا ہے. کارڈ چھپنے کے بعد پھر ایک بڑے بڑے لوگوں کی میٹنگ لگتی ہے. خاندان کے ذمہ دار لوگ سفید بال جن کے ہو جاتے ہیں، ان کو بیٹھایا جاتا ہے. بھئی دعوت کس کس کی کرنی ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے گھر والے ایک ڈائری میں لسٹ بناتے ہیں. پھر کبھی ابا پڑھتا ہے سارے نام پکے، پھر بیٹا کہتا ہے نہیں اس میں ایک چھوٹ گیا یہ بھی چڑھا دو. پھر باپ لے لیتا ہے نہیں بھائی اس میں ان کا نام کیوں نہیں؟ کہا یہ ناراض ہے، کہا لکھو انہیں بھی منایا جائے گا. روٹے ہوئے ہیں انہیں راضی کیا جائے گا، لکھو ان کا بھی نام. خالو ناراض تھے، کیا کرنا ہے؟ راضی کر لیں گے. بہت دنوں سے ناراض کی ہے، کہا 4 لوگ جائیں گے ہاتھ پکڑ لیں گے تو منع نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ایک ہے نا اصول کہ 4 لوگ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو منع. یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ کرے آپ کے دل میں میری بات اتر جائے، آپ کے دل میں میری بات اتر جائے. کہتے 4 لوگ جائیں گے تو پھر مان ہی جائے گا بندہ. یہ کہہ کے نام لکھوا دیا جاتا ہے. اب اس میں کون کون ناراض تھا؟ خالو بھی ناراض ہو سکتے، پھوپا بھی ناراض ہو سکتے، داماد تو 100% ناراض ہونا ہے. جب تک روٹھے نہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کوئی داماد بھی ہے. لکڑی لائے گا، چولہا رکھوا دے گا، پکوا دے گا، کھانے کے ٹائم گھر چلا جائے گا کہ فلاں کہاں؟ کہ وہ روٹھے ہوئے. ارے ابھی تو یہی تھا، کہاں تھا مگر اب نہیں ہے. اب کدھر چلا گیا کہ ناراض ہے؟ آگ لگے تیری ناراضگی کو بے غیرت. صبح سے یہاں پڑا تھا تب شرم نہیں آ رہی. کھانے کے ٹائم ہاتھ پکڑوانے کے لیے لوگ روٹ رہے، دوسرے کو چھوٹا کرنے کے لیے روٹ جاتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے روٹ جاتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے؟ او یار کسی کے لیے چھوٹے ہو جایا کرو، اللہ تمہیں تمہاری قسمت سے بلندیاں عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. او بھائی ضروری نہیں ہے کسی کو ہرا کے آپ جیتے، کسی کے لیے ہار جانا بھی جیت ہوا کرتی ہے. ہار جانا بھی جیت ہوتی ہے کسی کے لیے. لیکن مزاج بدلتے جا رہے ہیں. داماد 5 منٹ پہلے روٹھ جایا کرتا ہے، پھر حالات یہ ہوتے ہیں سسر بھی ناک رگڑ رہا ہے، سالہ بھی ناک رگڑ رہا ہے. داماد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کسی کو ذلیل و رسوا کیا جائے. تجھے بیٹی دی ہے اس نے، عزت کا سودا نہیں کیا ہے تیرے ہاتھ پر. تجھے ذلیل بنانے کا ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے. اگر اللہ نے تمہیں عقل سلیم بخشی ہے اس کا استعمال کیا کرو. لوگ روٹھ جایا کرتے ہیں، حالات تو یہاں تک ہوتے ہیں، خاص کر کے اپنے لوگ روٹھ جایا کرتے ہیں اور کچھ یہ انتظار کرتے ہیں اس وقت تک نہیں ماننا ہے جب تک کھانا نہ بن جائے. دیکھیں کتنے لوگوں کا بنواتا ہے. اگر 50 کلو ہمارے حصے کا بنا پھر تو قطعی راضی نہیں ہونا ہے تاکہ اس کے گھر کا کھانا نالی میں پھینکا جائے. اور اگر 50 کلو کم بنواتا ہے تو کود کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کھانا کم پڑ جائے. یہ باتیں دماغ سے نکال لو. تیرے میرے چاہنے سے نہ کوئی ذلیل ہو سکتا ہے، نہ کسی کو عزتیں ملتی ہے. ذلیل وہ ہوتا ہے جسے رب ذلیل کرتا ہے، عزتیں اسے ملتی ہیں جسے خدا عزتیں دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اخلاق صاحب وہ شخصیت ہیں جن کو سن سن کے ہم لوگوں کو بولنا ہے. ہاں یہ ہمارے بزرگوں میں ہے. اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اتنی شاید ہماری عمر نہیں جتنے سال حضرت کو تقریر کرتے ہوئے ہو گئے ہوں. ہاں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ان لوگوں کو ہم نے سنا ہے. وہ بھائی یہی کہتے کہتے پوری عمریں گزر گئی، مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ. ارے مولویوں کی یہی باتیں رہتی ہیں.
मौलवियों की यही बात रहती है मेरे भाई, गलत। ये सिर्फ मौलवी की बात नहीं है, मुंह मौलवी का होता है, बातें मदीने वाले की होती है। सुभान अल्लाह। बातें हुजूर की होती हैं, और हुजूर का जिक्र हमारे मुंहों का मोहताज नहीं है। हुजूर की जात हमारे तारुफ की मोहताज नहीं। ये नहीं कि हम बोलेंगे तब लोग हुजूर को समझेंगे, खुदा की कसम हुजूर की बातें करते तब हमारा तारुफ हुआ। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर के जरिए पहचाने गए, हुजूर हमारे जरिए नहीं पहचाने गए हैं। कान खोल के सुन लें, किसी को जलील करने की कोशिश न किया करो, तुम दूसरों को इज्जतें दिया करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाए। रूठ जाते और ऐसे ही मनाने वाले पंच होते, कहते चल यार पैर पकड़ ले, अरे यार चल हो गई पैर पकड़ ले। क्यों जलील कर रहे हो आप किसी को? ठेका है आपके पास? अगर रब ने तुम्हें ये पावर बख्शी है ना कि तुम्हें फैसले के लिए बैठाया जाए, तो डंडी मार के नहीं, इंसाफ के साथ फैसला किया करो, वरना जिस दिन अल्लाह इंसाफ की तराजू कायम करेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ हजरत, आज दौर ऐसा, गरीब की तो कोई पंचायत ही नहीं है। गलती अमीर की होती है, थप्पड़ फिर भी गरीब का मारा जाता। चल तू तो था ही नीचा, एक थप्पड़ लग गया तो और क्या हो गया? शर्म कर, ये तेरी नजर में जलील हो सकता है, लेकिन रब की बारगाह में जलील नहीं। तुम नहीं जानते हो रब की बारगाह में उनकी इज्जतें नहीं जिनके पास 8-8 मंजिले मकान हो। रब की बारगाह में उनकी इज्जतें हैं जो दुनिया सो जाती है तो उठ के अपने रब को पुकारा करते हैं। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? कहते हैं चल तू ही नीचा हो जाए यार, क्या चला जाएगा, तू ही नीचा हो जाए यार। ओ भाई, फैसले के तरीके से करो, इंसाफ फैलाओ, इंसाफ को आम करो, और दुनिया को बताओ निजाम मुस्तफा किसी को जलील करने के लिए नहीं आया, बल्कि जलीलों को इज्जतें देने के लिए आया। ये दुनिया में हमें आम करना है। तो होता क्या, मनी मनव्वर चलते, मनाने की बात, फूफा को चल मना लेंगे, अच्छी बात, मना लेना चाहिए, लेकिन बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। नाराजी का मतलब ये थोड़ी है भाई अभी तो तुम चूल्हा फूंक रहे थे, घर जाके बैठ के अब तुम हुक्का फूंकने लगे। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अब तक क्या करने आया था यहाँ पे, घास खोदने? ये कंडीशन ये जलील लोग करते हैं, जलील लोग करते हैं इस तरह की हरकतें। ना किया करो, बिल्कुल बंद करो इन चीजों को। बहुत हो गए तमाशे, अपनी हालत देखो, अपनी और कौम देखो हमारी कहां जा रही है, कंडीशन देखें अपनी। हम जितना पैसा हजरत मुकदमों में लगा देते, अगर उसका आदत तालीम पे लगा देना, हमारी ही कौम के अंदर IAS IPS नजर आएगा। बेशक बेशक, तालीम पे नहीं लगाए, मुकदमों पे लगा देना, ये हमारी कौम की हालत है। तो उसमें होता कि भाई इनको भी मनाना है, ठीक है जी मना लिया जाएगा, इनको भी मनाना है, मना लिया जाएगा। तुम सबको मनाने की बात करते हो, जितने रूठे थे सबको मना लिया, लेकिन तुम्हें ख्याल आया, तुमने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे ऊपर तुमने खाला मामू नाना का नाम डाला। यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का नाम होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। अगर हुजूर के आशिक हो तो सबसे ऊपर हुजूर का नाम होना चाहिए। क्यों जी, ये तो हमने दावत वालों की लिस्ट है। मैंने कहा क्यों, क्या तो हुजूर को दावत नहीं दे सकता? वाह, हुजूर को दावत नहीं दे सकते? कहा कैसे दी जाएगी? मैंने कहा तूने ये कार्ड क्यों छपवाए थे? कहा ये तो खालू के लिए, ये तो मामू के लिए है, ये नाना के लिए है। मैंने कहा बस तुझे इतना ही पता है, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी छपवा लिया होता, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी हो जाता। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जिन जिन के घर ये कागज का कार्ड पहुंचा ना, वो डेट देख के कोई वलीमा खाने आ गया, कोई बारात खाने आ गया, कोई मंडा खाने आ गया, कोई सुबह का खाने आया, कोई दोपहर का खाने आया। इनके घरों में कार्ड पहुंचे तो ये चले आए हैं, एक कार्ड तुझको मदीने भी भेजना था। आप कहेंगे कौन सा? तो वो कार्ड जिक्र मुस्तफा की महफिल का कार्ड होता है, आका की मिलाद का कार्ड होता है। लिख दे कि शादी से एक दिन पहले हुजूर की महफिल सजेगी, इनके घर कार्ड पहुंचेगा, ये अगले दिन आएंगे, एक दिन पहले मिलाद सजा ले, मदीने वाले चल के तेरे घर तशरीफ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिल मुस्तफा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, जोर से चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन जो रूठे थे उन्हें तो मना लिया, लेकिन जो पूरी जाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, तूने डीजे बजा के उन्हें नाराज कर दिया।
جن کی سنت تھی نکاح، تم ان کو ناراض کر بیٹھے، 10,000 میں ڈی جے لا کے رکھ دیا، حضور تو روٹھ گئے۔ اب بتا کیا ہوا؟ پھر کہہ رہے ہیں بیڑا گرک ہو رہا ہے، بیڑا گرک ہو رہا ہے۔ لڑکا جوتا لے کے کھڑا تھا ابا کے منہ پہ۔ ایسی قوم میں بیٹے جوتے لے کے کھڑے نہیں ہوں گے تو کیا قرآن پڑھ کے سنائیں گے؟ مجھے بتایا جائے کیوں یہ رویہ ہماری قوم میں آئے؟ کیونکہ اماں خود کہہ رہی تھی جسے ٹپتا نہیں ہے وہ دادی، کہہ رہی جب تک ناچ نہ دیکھ لوں گی اس وقت تک شادی میں مزہ نہ آیا۔ اس سے کہتے قرآن پڑھ لے تو کہہ رہی دکھتا نہیں۔ اور پرمل والی رات میں نا جب ڈھولک ہوتی ہے 8-10 نالیاں ایسے کود جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اسے۔ ہاں اس عمر کو پہنچ گئی، لوگ کہتے ہیں کیا کہاوت ہے وہ ایک قبر میں اور دوسرا پیر چھلکے پہ۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں، یہ صحیح کہہ رہا ہوں، یہ کڑوی سچائی ہے۔ بتاؤ جس قوم کی دادیاں اپنی راتیں گانوں میں گزار دیں، گیتوں میں گزار دیں، اس قوم میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ مجھے بتایا جائے۔ بند کرو یہ تماشے، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے اس چیز کا کوئی لینا دینا ہے۔ بے شک بے شک، ہم نے گھر کے ڈھونگ بنا رکھے، گیت ہو رہے ہیں، پرمل لیے گھوم رہی ہے، پرمل ڈھولک میں 3 بجے۔ کبھی گاؤں سے گزرو تو پٹریا بند ہوئی ہے، بھئی یہ کہاں سے آ رہی ہے 3 بجے؟ کہ گیت تھے، گیت تھے، تراویح پڑھ لے تو گھٹنے کام نہ کر رہے، تراویح پڑھتے ہوئے مر جاتی ہے اور 1.5 کلومیٹر دور یہ گیت سن کے آ رہی ہے۔ شرم نہیں آتی ہے انہیں؟ کہہ رہی ہے اگر ڈی جے نہیں بجا تو شادی نہیں، میت لگے گی۔ تجھے میت نظر آتی ہے اس میں؟ اور نوجوانوں تم تو عقل سلیم کا استعمال کر، امت حضور سے دور ہو گئی، اس لیے رحمتوں کے سلسلے کٹ گئے، رحمتوں کے سلسلے کٹ گئے۔ کس چیز کی بنیاد پہ ہوئی دور؟ ہمارے طریقے غلط ہو گئے، سیدھی سی بات ہے، ہمارے طریقے غلط ہو گئے۔ میں نہیں کہتا ہوں ایک نعرہ لگانے والے کو کہ یہ عاشق رسول ہے، میری سمجھ میں یہ عشق نہیں آتا ہے۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ ہاں پھر عشق کرو تو عشق کی طرح کرو، کرو عشق۔ آگ لگے دیکھو کیسے کیسی لعنت ہمارے گھر میں آ گئی۔ نوجوانوں سنیں، مجھے بات یاد آ گئی ہے، یہ دوریاں پیدا کر دی کس نے؟ ہمارے شوق، ہماری مستیوں نے حضور اور امت کے بیچ فاصلہ پیدا کر دیا۔ بہت بڑے بزرگ، نام ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے سنا وہ کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل شروع ہو رہی ہے۔ جی خبر پہنچی تھی حضرت کے پاس، فون پہنچا، لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ حضرت کہنے لگے جلدی چلو لوگ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جانے والوں کو آج تک کوئی روک نہیں پایا، اور جسے وہ روک دیں پھر وہ جا نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اجمیر شریف کی تاریخ پڑھ لیں، اگر نبی کا بیٹا اونٹوں کو بیٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھ سکتے، مدینے والا غلاموں کو بیٹھا دے تو غلام کیسے اٹھ سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں؟ ابھی 15 منٹ ہے میرے پاس، چلوں آگے؟ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ زبیر بھائی اور علامہ صاحب قبلہ تشریف فرمائیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا دین سے دور ہو رہے ہیں۔ پوری محفل میں نظر ڈالو کتنے لوگ سفید بالوں والے دکھائی دے رہے ہیں۔ 99% نوجوان بیٹھے، 99%، 99% نوجوان بیٹھے۔ یہ کثرت جوانوں کی بتا رہی ہے جوان حضور سے دور نہیں ہوا کہ جوان حضور کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے سے فاصلے رہ گئے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بریلی کے امام نے کہا تھا بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ چاند دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، ہدایت بخشش، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کیا نام لیا میں نے؟ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی۔ کون فرید ہے؟ یہ وہ فرید ہیں جو بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو ذکر الہی کرتے تھے،
ذکر الہی کرتے تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے. آج تو مسجدوں میں خیریت نہیں ہے, مسجدوں میں بیٹھ کے ذکر نہیں کر رہا. کہہ رہا عید کیسی ہوئی ہے تیری, مسجد میں بیٹھ کے جو عبادت کی جگہ وہ کہہ رہا کہ عید کیسی ہوئی ہے. کہہ رہا آپ کا تو عید کو کرونا ہو گیا. یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کرو گے تو کرونے ڈرونے سب ہوں گے. ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے, جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتی نہیں, جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولے ہی جاتی ہے. 2 منٹ لیٹ ہو جائے تکبیر میں پوری صف میں کن من شروع ہو جاتی ہے. اٹھے نا آئے نا, کہیں چلے تو نہ گئے, دیکھ کے آئیے, ڈھونڈ کے آئیے, کیا بات ہے تیرے نکاح کو دیر ہو گئی. پوری صف میں چہ پہ او بھائی صبر کر بیٹھ. یہ علماء بیٹھے جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے, اللہ اس کو نماز کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. تجھے وہ 2 رکعت وہ تجھے 2 نیکیاں بھی بھاری لگ رہی, وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے. نکالو جی روز 1 منٹ لیٹ ہو جاؤں, نکالو یہ روز 1 منٹ لیٹ ہو جاؤں. اپنا آپ کتنا لیٹ آوے. میں تو اماموں سے کہوں گا کہ امامت بعد میں کرو, پہلے مقتدیوں سے سائن لے لو, حاضری برابر کی لگے گی, برابر کی لگے گی حاضری. بالکل صحیح ہے. ہاں اگر تم غیر حاضری کرو گے تو ڈبکی میں بھی مار جاؤں گا. ہاں بالکل حاضری برابر. کیوں حضرت؟ اور اگر ڈبکی تم مارو تو ان والوں سے کچھ مت کہیو. حد دیکھو, دسمبر جنوری میں اپنے للہ کو نیا کمبل اڑا کر آیا, اور امام کا کھینچ کے کہہ رہا اٹھے نا, اتنی ٹھنڈ کہاں یارو, تمہیں جوانی میں ٹھنڈ لگ رہی ہے. اور پھر نکل کے کہہ رہا نا وہ کہاں تھا بھائی, کون نا شکورہ نا, سب کو حاضری لگا رہا کھڑے ہو. یہ حرکتوں کی بنیاد پر جیسے شکل بگڑ ہوئی تھی 27 سال کی, نمازوں کے بعد بھی ایسی بگڑی رہتی ہے. آپ عبادت کر رہے ہیں تو دکھانے کے لیے نہیں, اپنے رب کو منانے کے لیے. بے شک رب کو منانے کے لیے کیا کر. اگر تجھے ہمدردی ہے کسی سے, اگر تیرے دل میں یہ درد ہے کہ میرے ساتھ عبداللہ بھی کھڑا ہوتا, عبد الرحمن بھی کھڑا ہوتا, قاسم بھی کھڑا ہوتا, عبد الغفور بھی کھڑا ہوتا, عبد الرحمن بھی کھڑا ہوتا, تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے نام نہ لے. اگر وہ فجر میں نہیں آیا ہے تو جا سیدھا اس کے گھر پہ چلا جا, خیریت جا کے پوچھ کہ یار مسجد نہیں آئے تھے, طبیعت تو درست ہے, کیا بات مسجد کیوں نہیں آئے, کل سے آنا تیرے بغیر جی نہیں لگتا ہے, مسجد میں سب خالی خالی دکھتی ہے. یہ کہ خدا کی قسم اگر یہ اخلاص تیری نیت میں آئے گا تو وہ بھی نمازی بن جائے گا, اور اس کے صدقے میں اللہ تجھے جنتی بنا دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. نام کیا کہ بابا, مسجد میں جاؤ گے تو چپ بیٹھو گے یا دنیا کی باتیں کرو گے؟ قطعی چپ بھی مت بیٹھیو, اللہ کی تسبیح بیان کرو. سبحان اللہ. درود پڑھو, کلمہ شریف پڑھو, اس لیے کہ نیکیاں جتنی ہو جائیں کم ہی کم ہیں. یہ یاد رکھیے, کم ہی کم ہیں. 100 سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرو, زیادہ سے زیادہ. تو بابا فرید بچپن میں بھی نام بچوں کے ساتھ ذکر الہی کرتے, عورتیں اکٹھی ہو کے آ کے کہنے لگی. فرید کی امی کہا جی, کہا تیرا فرید بڑا نرالا ہے. کہا کیوں؟ کہا ہمارے بچے کھیلتے رہتے ہیں اور تیرا فرید ذکر الہی کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات گھر جا کے بھی بتانا. تو بابا فرید کی امی نے کہا مسکرا کے کہا اس میں فرید کا کیا کمال ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا ذکر وہ کرتا ہے, بات اس کی ہے, آپ ہی کیسے کریں؟ کہنے لگی کمال فرید کا نہیں, کمال ہمارا ہے. کہا کیا؟ کہا مجھے یاد نہیں ہے جتنے دن میں نے اسے دودھ پلایا کہ کبھی بغیر وضو کے اپنے فرید کو. سبحان اللہ. یہ بابا فرید ہے. ان کا ایک مرید دیہاتی ہو گیا, ایک گاؤں کا بندہ ان کا مرید ہو گیا. سن لیں ذرا, برداشت کر لیں, باتیں کڑوی ہیں, لیکن یاد رکھنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا جلدی بھی ہوتا اور زیادہ بھی ہوتا. جو کڑوی دوا اگل دیتا کبھی اس کا بخار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, بخار پھر پانی لوٹنے سے ہی اترتا ہے. بہت غور سے میری بات سنیں. تو مرید ہو گیا پیر کا. اب اس کی عادت یہ تھی, سال میں ایک بار جاتا تھا اپنے مرید پیر صاحب سے ملنے کے لیے. کتنے دن میں, کتنے دن میں بولے ذرا, ممبر والے چپ رہے, ذرا نیچے والوں سے پوچھنا کتنے دن میں؟ سال میں ایک بار. اور بابا فرید ایک بار بھی نہیں جاتے تھے اس کے گھر.
آج تو ٹھیکہ لیے رہتے ہیں پیر، ہاں ہر 6 مہینے پہ آ کے بیٹھ جا، ایسے ہی بغیرت پیر بغیرت مرید، وہ بھی کنجی بند کر دے۔ یہ مسجد میں اس لیے نہیں جاتا، امام صاحب نے وضو کرتے دیکھ لیا تو پکڑا جاؤں گا، کیونکہ اسے خود نہیں پتا کلی پہلے کرتے ہیں کہ ناک میں پہلے پانی ڈالتے ہیں۔ حق ہے۔ ارے کہ اتنے بڑے بڑے بات اور رنگ برنگی کپڑے پہنو، بھئی ہمیں کلر سے مطلب نہیں، کلر سے مطلب نہیں، ہمیں تو بھائی مطلب ہے شریعت مصطفیٰ سے۔ مغرب کی نماز پڑھی 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا حضرت نے، ہم نے سوچا بھول گیا ہوگا، ہم نے بھی کہہ دیا کہ 2 ہی ہوئی تھی آپ کی، تو کہہ رہا مسافر ہوں، مغرب کی نماز میں کہہ رہا مسافر ہوں، تو میں نے کہا مغرب ہے، تو کہہ رہا تبھی تو 2 پڑھی ہیں، تمہیں نہیں پتا مسافر پہ 2 رکعت ہے؟ ایک تو جاتا ہی نہیں، اور جاتا تو ایسی غلطی کر بیٹھتا، پکڑا جاتا تو پھر ساری نمازیں مرید کے گھر میں گھس کے ساری مدینے میں پڑھتا۔ اندھے ہو گئے ہم لوگ، عقلیں ماری گئی، اتنی بے وقوف بھی کوئی قوم ہے؟ مجھے بتاؤ، یاد رکھیے گا ولی وہی ہوگا جو شریعت کا پابند ہو۔ بے شک۔